هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشعب کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا سبق ہے مترد کا 5واں باب۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ باب پنجم، 5واں باب، بر وزن فعول یفعلو، فعول یفعلو کے وزن پر، بضم العین فیہما، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ۔ تو 5ویں باب میں ماضی میں بھی عین کلمے پر پیش ہوتا ہے اور مضارع میں بھی عین کلمے پر پیش ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فعول یہ ماضی ہے، اس میں جو عین کلمہ ہے یہ پیش ہے اس پر۔ یفعلو یہ مضارع ہے، اس میں عین کلمہ ہے، اس پر ہی پیش ہے۔ تو یہ ہمارا وزن ہے فعول یفعلو، 5ویں باب کا وزن ہے فعول یفعلو۔ اور اس وزن پر بہت سارے صیغے آتے ہیں، بہت سارے افعال اس وزن پر آتے ہیں، لیکن کرم یکرم یہ جو فعل ہے اس وزن پر پورا اترتا ہے، اور اس باب کا بھی ایک نام رکھنا تھا، اس لیے اس باب کا نام رکھ دیا گیا ہے کرم یکرم۔ تو اس باب کو صرفیوں کی اصطلاح میں کرم یکرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں، بدا کے ای باب لازم است، جان لیجئے کہ یہ باب لازم ہے۔ لازم آپ پڑھیں گے علم نحو کے اندر کہ فعل کی 2 قسم ہیں، ایک ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے، اس کا نام ہے فعل لازم۔ اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں کہ فعل اور فاعل سے بات پوری نہ ہو بلکہ مفعول کی ضرورت پڑے۔ تو کہنے کہ باب کرم یکرم اس وزن پر، فعول یفعلو کے وزن پر جتنے بھی افعال آئیں گے وہ لازم ہوتے ہیں، یعنی ان میں فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات تو انہوں نے بیان کی، بنا کے ای باب لازم اس، جان لیجئے کہ باب لازم ہے، اور بیشتر اس میں فاعل ای باب بروزن فعیل می آید۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیشتر اس میں فاعل اور زیادہ تر اس میں فاعل ای باب اس باب کا بروزن فعیل می آید، فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ آپ نے یہ جو 5 باب پڑھے ہوں گے اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ نصر ینصر نصرا فہو ناصر، ناصر ہے فاعل کے وزن پر۔ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس میں فاعل ضارب کے وزن پر آیا۔ سمع یسمع سمعا فہو سامع، اس میں فاعل سامع فاعل کے وزن پر آیا۔ فتح یفتح فتحا فہو فاتح، اس میں فاعل کے وزن پر فاتح آیا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ باب کرم یکرم کا اس میں فاعل یہ فاعل کے وزن پر نہیں آتا بلکہ فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ اچھا، ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ جو ہے فعیل ہی کے وزن پر آئے، ہو سکتا ہے فاعل کے وزن پر آئے، لیکن زیادہ تر اس میں فاعل اس کا فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ وہ بیشتر اس میں فاعل ای باب، اور اس باب کا زیادہ تر اس میں فاعل بروزن فعیل می آید، فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ چوں الکرم والکرامت، جیسے کہ الکرم والکرامت، یہ مصدر ہے دونوں، الکرم کے وزن میں مصدر آتا ہے اور الکرامت یہ بھی مصدر آتا ہے۔ اس کے معنی ہے بزرگ شدن، باعزت ہونا، بڑا ہونا۔ اب اس باب کا صرف صغیر ہے، اور صرف صغیر کو ہم نے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو یاد کرنا ہے اور بالکل پختہ یاد کرنا ہے، زبان زد کر لینا ہے کہ آدمی اس کو سورہ فاتحہ کی طرح بالکل پڑھ لے۔ تو اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔
کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. اب دیکھیے کریم پر غور کیجیے، یہ فاعل کے وزن پر ہے، فاعل کے وزن پر نہیں ہے، اس میں فاعل ہے کریم. کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الظرف منہ مکرم والآلۃ منہ مکرم ومکرمۃ ومکرام وتثنیتہما مکرمان ومکرمان والجمع منہما مکارم ومکاریم. افعل التفضیل منہ اکرم والمؤنث منہ کرما وتثنیتہما اکرمان وکرمیان والجمع منہما اکرمون واکارم وکرم وکرمیات. اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے افعال ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں. تو ان میں سے پہلا اللطف واللطافت، یہ دونوں مصدر ہیں. پاکیزہ شدن، پاک ہونا، تو اسے ہم جو ہے صرف صغیر کہتے ہیں. لطف یلطف لطفا ولطافتا فہو لطیف. الامر منہ الطف والنہی عنہ لا تلطف. اس طرح کہتے جائیں گے. القرب، یہ بھی مصدر ہے، نزدیک شدن، نزدیک ہونا. اس کا ایک ہی مصدر آتا ہے القرب. تو ہم گرن کریں گے قرب یقرب قربا فہو قریب. الامر منہ اقرب والنہی عنہ لا تقرب. اس طرح کرتے جائیں گے. اس کے بعد البعد، یہ بھی مصدر ہے، دور شدن، دور ہونا. گرن ہوگا بعد یبعد بعدا فہو بعید. الامر منہ ابعد والنہی عنہ لا تبعد. اس طرح کرتے جائیں گے. الکثرت، اس کی معنی ہے بسیار شدن، زیادہ ہونا. تو گردان ہوگی بعد یبعد بعدا فہو بعید. الامر منہ ابعد والنہی عنہ لا تبعد. الظرف منہ مبعد. اس طرح کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے، آپ اس پر بہت دھیان دیں کہ کرم یکرم کا مصدر دو آتا ہے، کرمن و کرامتن. اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. لطف یلطف کے دو مصدر آتا ہے، لطفن و لطافتن، جو ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل جو اس وزن پر آئے اس کا دو ہی مصدر ہو. اگر ایک مصدر ہے تو یہاں ایک ہی مصدر بولیں گے. جیسے ہم نے کہا بعد یبعد بعدن، بعدانتن مصدر اس کا نہیں آتا ہے، تو اس میں ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. تو جو متعدد کے 5 باب تھے، وہ 5 باب پورے ہو گئے. اور کل ہم شاذ کو پڑھیں گے اور شاذ کے ابواب کو پڑھیں گے انشاءاللہ.